السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، عورت کو جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں کسی مذہب نے نہیں دیے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ زندہ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی، زندہ اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا تھا۔ اس کے کوئی حقوق نہیں تھے، میراث میں حقوق نہیں دیے جاتے تھے، پراپرٹی میں اس کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ دوستو بزرگوں، اسلام نے آ کر عورت کو بہت عزت دی، اس کو مقام دیا، معاشرے میں اس کے لیے اتنی پیاری پیاری باتیں بتائی کہ اسلام سے پہلے ان کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ عورت کے کئی روپ ہوتے ہیں۔ عورت بیٹی کی شکل میں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، وہی عورت بیوی بن کر اپنے گھر کو جنت بنا دیتی ہے اور شوہر کو سکون ملتا ہے، اور وہی عورت ماں کا روپ بھی اختیار کرتی ہے، اور ماں کا تو کیا کہنا، ماں تو ماں ہے، ماں تو وہ ہے کہ جس کے قدموں تلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بتائی ہے۔ عورت کے کئی روپ ہوتے ہیں۔ دوست بزرگوں، عورت کو کافی اللہ نے مقام دیا ہے۔ عورت ہی وہ ذات ہے جو گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے، اور عورت ہی وہ ذات ہے جو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے۔ جس روپ میں بھی عورت ہو، عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اگر بیٹی ہے تو ماں باپ کو خوش رکھے، اگر بیوی ہے تو شوہر کو خوش رکھے، اور اگر ماں ہے تو اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرے، اگر وہ بہو کے روپ میں ہے تو اپنے سسرال والوں کو خوش رکھے، اور اگر ساس کے روپ میں ہے تو دوستو بزرگوں وہ اپنی بہو کو خوش رکھے، بہو کو بیٹی سمجھ کر اس کے حقوق ادا کرے۔ جس روپ میں بھی ہو اس روپ میں وہ اپنے اوپر جو بھی حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ اگر یہ کرے گی تو اللہ کے اس کا مقام ہوگا، ورنہ دوستو بزرگوں یہی عورت جہنم میں جانے کا اور بہت سو کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ جس روپ میں بھی عورت ہو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، حقوق ہیں۔ میں ہم سب کو تو یہاں بیان نہیں کر سکتا، کلپ کافی لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک بیوی ہونے کے ناطے شوہر کے اس کے اوپر کیا حقوق ہیں، ایک بیوی کو کیسے ہونا چاہیے۔ ہماری بہت ساری بہنوں کو انشاءاللہ اس کلپ سے فائدہ ہوگا، انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ایک کامل انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گزرے ہیں، اور ایسے انسان گزرے ہیں کہ جن کی آلریڈی بیویاں تھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ہماری جو رہبری کریں گے یقیناً وہ رہبری انتہائی اعلیٰ ہوگی۔ اس بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، احادیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی خاتون کی 3 نشانیاں بتائی، ایک اچھی بیوی کی 3 علامتیں بتائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھی بیوی وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ عورت شوہر کو خوش کر دے، یعنی شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، یہ باہر کا مزاج بن جاتا ہے نا، تو باہر بڑا خوش رہے گا، دوستوں میں بڑا خوش رہے گا، دوسری عورتوں کے ساتھ بڑا اچھا باتیں کرے گا، گھر میں پہنچے گا تو ایسا لگے گا پتہ نہیں کہاں گیا، ایسا لگتا ہے۔ دوستو بزرگوں، اچھی بیوی وہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرے، وہ اپنی طرف متوجہ کر کے رکھے، اپنے اخلاق، اپنے کردار۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ حسین و جمیل ہے تو شوہر اس کو دیکھ رہا ہے تو خوش ہو رہا ہے، ضروری نہیں کہ دنیا کی ساری عورتیں حسین و جمیل ہو، لیکن دوستو بزرگوں اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی حسن کارکردگی، اپنی محبت اور اپنی اداؤں کی وجہ سے اپنے شوہر کو وہ اپنا گرویدہ بنا کے رکھے۔ یہ ہے صحیح عورت کہ جو شوہر اس کو دیکھے تو اس کے اخلاق و کردار اور اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ اور دوسری نشانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو۔ جتنے جائز کام ہیں، شوہر جو بھی کام کہے، عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے جائز کاموں میں اس کی بات مانے، ناجائز کام میں نہیں۔ ناجائز کام میں شوہر کی تابعداری جائز نہیں ہے۔ باپ اپنے بچے کو ناجائز کام کا کہے، بیٹے پر اپنے باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو اگر ناجائز کام کا کہے، بیوی اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی۔ ایک مشہور جملہ ہے، لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی مخلوق کی اطاعت کرنے میں اگر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ایسی اطاعت بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن جتنے جائز کام ہیں ان جائز کاموں میں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانے۔ اور تیسری نشانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی یہ بتائی کہ اگر شوہر غیر موجود ہے، گھر میں نہیں ہے، تو وہ عورت اپنی عزت و آبرو کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ تو خود اشارہ قرآن میں موجود ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں جو فرمایا اس کا مفہوم مفسرین یہی بیان کرتے ہیں کہ شوہر غیر موجود ہے تو اپنے عزت و آبرو کی اور شوہر کے مال کی، اس کے سامان کی، اس کے گھر کی حفاظت کرے۔ یہ حدیث کی روشنی میں ایک اچھی بیوی کی علامتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بہنوں کو اچھی بیویاں بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی مردوں کو بھی اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔